آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ روایت چونکہ شخصیت رسول اللہ کو مخدوش کر رہی ہے، یہ روایت سائڈ پہ لگائی جائے گی. آپ نے روایت کو سائڈ، ہر چیز رسول اللہ کے تحت اثر تو ہوگی جی بالکل. لیکن رسول اللہ، عائشہ بتا رہی ہیں کہ جب ان پہ جادو ہو گیا تھا تو رسول اللہ سمجھتے تھے کہ میں فلاں بیوی کے پاس گیا ہوں. جب حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، ان کو معلوم نہیں ہے یہ صحیح بخاری واقعاً صحیح بخاری ہے یا یہ آپ کو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. صحیح بخاری کی حقیقت اس عنوان کے ساتھ فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ نبوت کا مسئلہ ہے، اور ذات خدا کے بعد سب سے اہم ذات، سب سے اہم شخصیت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی روایات کو نقل کیا ہے. جیسا کہ ہم صحیح بخاری کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو آج کی اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، آپ کی شخصیت کو کس طریقے سے پورٹرے کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت کہ جو خدا کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے با منزلت اور سب سے با عزت اور سب سے با مرتبہ شخصیت ہے، کہ جس پر جانیں قربان کرنے کے لیے اس وقت کروڑوں بلکہ اربوں مسلمان تیار ہیں. امام بخاری نے اس شخصیت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام بیان کیا ہے. آئیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے مہمان سید شہباز رضا اصفہانی صاحب کی طرف کہ بخاری میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے جو مقدمتاً بھی بیان فرمایا. آج چونکہ ہم رسول اللہ کی شخصیت کو بخاری کی نظر میں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر توحید کو انتہائی مخدوش کر کے امام بخاری صاحب نے بیان کیا ہے، جی تو پھر رسول اللہ کو کیسے معاف کیا ہوگا. بالکل بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں ایسی روایات ہیں، میں آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا اور پھر ناظرین ان روایات کو اپنی ضمیر کی عدالت میں لے جائیں اور فیصلہ کریں کہ آیا آپ کے نزدیک واقعاً رسول اللہ کی شخصیت ایسی ہے یا اس کے برعکس. روایت بڑی دلچسپ ہے، اور احسن بھائی اگر آپ اس پہ مسکرائیں گے بھی صحیح تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، چونکہ اس طرح کی روایات سننے کے بعد اگر شخص مسکرا دے تو اس کا حق بنتا ہے. جی بالکل. روایت قرآن مجید کے بعد اہل سنت کے نزدیک سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، اس کی دوسری جلد ہے. مولانا محمد داؤد راز اہل تسنن کے، اہل حدیث کے ہاں ایک بہت بڑا نام، ان کی ترجمہ اور تشریح بھی ہے. اچھا. تشریح بڑی زبردست ہے. روایت دیکھیے گا، روایت نقل کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں، اس روایت کا نمبر کیا ہے؟ یہ روایت نمبر ہے 1582. ٹھیک. زمانہ جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم اور عباس، یہ جو چچا تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، دونوں پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. ٹھیک. عباس نے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند یا جو لنگی باندھی ہوئی جو بھی تھی چادر باندھی ہوئی تھی، اتار کر کاندھے پہ ڈال لو اچھا تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. اچھا. حضور نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. لا حول ولا یعنی قوت. رسول اللہ نے اپنا وہ جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ کھول لیا، اور جی کیا جی، ہوگا، نعوذ باللہ من آپ ذالک کہنے کے لگے کہ مجھے یہ اہل سنت کے رسول ہیں، یہ وہ رسول نہیں ہیں کہ جو واقعاً رسول ہیں، وہ جس کا تعارف اہل بیت نے کروایا ہے. جی بالکل. کہ جس رسول کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ انا عبد، یعنی علی امیر المومنین جیسا شخص بھی یہ بیان فرما رہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد. جی بالکل. جس محمد کا تعارف اہل بیت نے کروایا، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی خیالی شخصیت ہے. اور ان کا نام آتا تھا تو امیر المومنین ایک طریقے سے ادب کے لیے جھک جایا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں، یہ کہ آپ اس کو ایسا رکھیں، یہ ایک ایسی خیالی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر عنوان حضرت محمد کا دے دیا گیا. بالکل بالکل. اب آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں، آپ کہنے لگے مجھے میرا تہبند دے دو، پھر آپ نے اسے مضبوطی سے باندھ لیا. آگے دیکھیں، تشریح میں والے جو ہمارے داؤد راز صاحب ہیں، انہوں نے کہا اس زمانے میں محنت مزدوری کے وقت ننگے ہونے میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. گویا یہ زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ کا زمانہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ آغاز انسانیت کا زمانہ ہے، کہ ابھی لباس ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. لباس ایجاد نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ فطرتاً جب ایک چیز رائج ہو جائے، اس سے ہٹ کر کام کیا جائے تو وہ غیر فطری لگتا ہے. جی بالکل بالکل. اب یہاں پہ چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے آ کے اس طرح کی تعویل کی. حتیٰ کہ جب لباس نہیں تھا تب بھی انسان اپنی اس شرم و حیا کی وجہ سے جو فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے، وہ پتوں سے حد اقل اپنے آپ کو چھپایا کرتا تھا. ابھی بھی افریقہ کے کچھ جنگلوں میں اس طریقے سے ایک نظام دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن آپ
دیکھیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بالکل رسول اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو تشریح کرتے ہوئے یا کوئی اس پہ تعلیقہ لگاتے ہوئے آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ روایت چونکہ شخصیت رسول اللہ کو مخدوش کر رہی ہے، یہ روایت سائڈ پہ لگائی جائے گی. آپ نے روایت کو سائڈ پہ نہیں لگایا، آپ نے رسول اللہ کو لگایا. آپ نے رسول اللہ کو نکر پہ لگا دیا. اللہ. اب دیکھیں ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف. ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں. جی بالکل. جو مشرکین تھے اس زمانے میں وہ رسول اللہ کے اوپر جو تہمتیں لگاتے تھے کہ یہ کاہن ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، جی ساحر ہے، یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ تہمتیں اس وقت دی جاتی تھیں کہ یہ جادوگر ہے مشرکین کی طرف اب سے. چونکہ جادو ایک حرام عمل ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے اور اپنے زمانے میں وہ ایسی شخصیت ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے تحت اثر رسول اللہ قرار پائیں. ہر چیز رسول اللہ کے تحت اثر تو ہوگی، جی بالکل. لیکن رسول اللہ کسی کے تحت اثر نہیں ہوں گے. بالخصوص ایسی چیز کہ جو حرام ہے اور جو کس لیے ہوتی ہے کہ مغلوب کر دے. حضرت موسیٰ کے سامنے جب جادوگر آئے، کیا جادوگر غالب ہوئے تھے یا حضرت موسیٰ غالب ہوئے تھے؟ بالکل حضرت موسیٰ غالب ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے سامنے جو مشرکین ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ جو مذہب اسلام کے خلاف یا مذہب باطلہ کے اوپر ہیں وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتے. لیکن صحیح بخاری نے کہا کہ نہیں، غالب ہوتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری. ہاں بڑی زبردست روایت ہے. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. صحیح بخاری میں باب السحر جو ہے وہ خود جادو کا ایک باب ہے. وہاں پر روایت نمبر 5766. اب دیکھیے گا روایت کر رہی ہیں کون؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ. انہوں نے کہا رسول اللہ پر جادو کیا گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اپنے خیال کے مطابق ایک کام کر چکے ہوتے لیکن وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اچھا کیا مطلب؟ آخر کار ایک دن آپ میرے پاس تشریف فرما تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دعا مانگی. اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس وہ 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. پھر ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا اس صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے. اچھا. اس نے کہا کہ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر لبید بن اعصم یہودی نے جو قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا. پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں جو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھا ہوا تھا. اس نے پوچھا وہ کہاں رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ذی اروان نامی کنویں میں رکھا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ جادو کے متعلق جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ پہ جادو کیا جاتا تھا اور رسول اللہ نے ایک کام نہیں کیا اور وہ سمجھتے تھے میں نے یہ کام کیا ہے، بھول جاتے تھے یعنی گویا نعوذ باللہ. اور خود حضرت عائشہ 5765 میں اس کی وضاحت فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ پر جادو کیا گیا تو آپ کو یہ خیال ہوتا آپ اپنی بیویوں کے پاس گئی ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے. یہ بھی انہوں نے گویا اپنا وہی جو ایک مسئلہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے جی اسی کی طرف ایک طرح سے اشارہ بھی کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کہ رسول اللہ کے اوپر جادو اثر کرتا تھا. اب رسول اللہ نے ایک کام کیا، رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ جب ان پہ جادو ہو گیا تھا تو رسول اللہ سمجھتے تھے کہ میں فلاں بیوی کے پاس گیا ہوں، جبکہ اس کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے. بھولنے کی عادت ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک، اور جو کام انہوں نے کیے ہوتے تھے ان کو بھول جاتے تھے یا جو نہیں کیے ہوتے تھے ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ کر چکے ہیں. اور پھر آ کر خوابوں کی تعبیر کے جو کتاب التعبیر ہے وہاں پر آ کر پہلا جو باب باندھا اس میں جو روایت نقل کی وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ خبر پہنچی نبی کو اس وجہ سے بہت غم تھا. ٹھیک. آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے خود کو گرا دینا چاہا. نبی اس قدر افسردہ اور غمگین ہو گئے. آج اگر آپ امتحان دیں اور امتحان میں فیل ہو جائیں، دل برداشتہ ہو کہ آج بچہ خودکشی کر لیتا ہے، آج بچہ پنکھے سے لٹک جاتا ہے، آج ایک بچہ اپنے آپ کو چھت سے گرا دیتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بخاری کی اس روایت کے مطابق عمل کر رہا ہے، سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے کئی بار یہ ارادہ کیا، بس یہ فرق یہ ہے کہ اس بچے کو بچانے کے لیے جبریل نہیں آیا. یہاں پر کیا ہوا تو حضرت جبریل نمودار ہو کر فرماتے ہیں یا محمد یقیناً اللہ کے آپ رسول ہیں، اس سے آپ کو سکون ملتا اور واپس آ جاتے. حضرت جبرائیل کیا کرتے؟ تسکین قلب کے لیے آتے اور رسول اللہ خودکشی کرنے سے باز، اور ساتھ یاد بھی دلاتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. اگر سلسلہ وہی منقطع ہوا ہے تو اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا
اب آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اس طرح صحیح مسلم میں بھی روایتیں نقل ہوئی ہیں، چونکہ ہمارا موضوع صحیح بخاری ہے، ورنہ کئی کتابوں میں اگر رسول کی شخصیت کو بے عنوان کلی دیکھا جائے یا مجموعی طور پر اہل سنت منابع میں دیکھا جائے، ہم صحیح مسلم کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ کے جگر میں یعنی شیطان کا حصہ تھا، یعنی ایسے ایک لوتھڑا تھا جو شیطان کا حصہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جادو کہ قرآن مجید نے اس کی جگہ جگہ نفی کی، ٹھیک، رسول پہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ خودکشی کرنے جاتے ہیں اور جبریل آ کے منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جو توہین رسول اللہ کی اس بخاری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اہل سنت آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کے آخری وقت میں جب رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس قلم دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ کے دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، بالکل، حضرت عمر نے کہا ان الرجل لیہجر، نعوذ اس باللہ من شخص کو ذالک، ہذیان ہو گیا ہے، اس شخص کو نہیں پتہ اس کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو چکا ہے، جبکہ صحیح سند روایت اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی مستدرک کی روایات ہیں کہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کی حالت میں چاہے وہ غمی کی حالت میں ہو، یعنی ہر حالت میں کوئی بھی کلام کرتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب بیماری کے عالم میں رسول اللہ کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ قلم دوات لاؤ میں لکھ کر دوں، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے، ان کو معلوم نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہذیان کی حالت میں ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ غصے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ غصے ہو جاتے ہیں اور قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور یہ رسول کے پاس تنازع کرنا جھگڑا کرنا درست نہیں ہے، تو لہٰذا اسی اور پھر ایک شور و غوغا بپا ہوتا ہے کہ وہ بھی لا ترفعوا اصواتکم کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یعنی آپ اب بخاری میں اگر ہم رسول کے تعارف کو یعنی تفصیل سے بیان کرنے بیٹھیں تو پتہ نہیں ہمیں بالکل اس کے اوپر بھی ایک سیریز درکار ہے کہ ہم بخاری سے آ کے بیان کریں کہ آپ لوگوں نے جو رسول کا تعارف کروایا وہ کیا تعارف پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہم نے ابھی تک رسول اللہ کے متعلق بیان کیا، ایک اہل سنت سے یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے حسن بھائی کہ میرا سنی بھائی یہ بتائے کہ کیا وہ رسول اللہ کے متعلق آیا من و ان عینن یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ ان اوصاف کے مالک تھے؟ جی بالکل۔ کہیں پر رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی تہمت لگا دی جائے، کیا وہ آخری وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھے اور ان کے اوپر کسی ایک ایسی بیماری کا غلبہ تھا، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا وہ جو کلام کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا یہاں پر ہم اہل سنت برادران سے یہ خواہش اور درخواست کریں گے کہ یہاں ابھی بھی فکر کریں کہ صحیح بخاری واقعاً صحیح بخاری ہے یا یہ آپ کو ایک دھوکے میں رکھا گیا ہے، اور دین جو حقیقی دین ہے اور جو حقیقی شخصیات ہیں جن سے دین لینا ہے ان سے آپ کو دور کیا گیا ہے۔ یہ صرف نام کی صحیح بخاری ہے یا اس میں صحیح کے علاوہ سب کچھ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اپنی آج کی اس قسط میں ہم نے صحیح بخاری کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام صفات کے جن کو قرآن نے پیغمبر کی ذات سے نفی کیا ہے، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جیسے نعوذ باللہ پیغمبر مجنون ہیں یا ساحر ہیں، وہ تمام صفات صحیح بخاری کی نگاہ میں پیغمبر میں پائی جاتی تھیں۔ کبھی کہا کہ وہ بھول جاتے تھے، کبھی کہا کہ ان پر جادو کا اثر ہو جاتا تھا، یعنی کیا، یعنی مجنون ہو جاتے تھے، کبھی کہا کہ وہ بھول جاتے تھے اور نعوذ باللہ خودکشی کے لیے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتے تھے، یہ بھی ایک طرح سے جنون کی ہی حالت ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں جو ہم نے روایت پیش کی کہ کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر، کہ نعوذ باللہ پیغمبر حالت ہذیان میں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ یہ وہ تمام صفات ہیں کہ جن کو قرآن نے صراحتاً پیغمبر سے نفی کیا ہے، اور صراحت قرآن کے مطابق مشرکین مکہ ان صفات کو پیغمبر کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے۔ تو یہ لمحہ فکر ہے آپ سامعین کے لیے کہ سوچیں کہ وہ روایات جو صحیح بخاری میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ دین جو صحیح بخاری آپ کو بتا رہا ہے، اور وہ نبوت اور وہ توحید کہ جو صحیح بخاری میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ صحیح ہے یا وہ جو قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ آئیے اسی نکتے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ حاضر ہے آپ کی اسکرین پر آج کا نیا سوال۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خودکشی کرنے سے کس نے روکا؟ آپ کے آپشن ہے: اے امام علی علیہ السلام نے، بی جناب جبرائیل نے، سی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، ڈی عمر بن خطاب نے۔ آپ اس سوال کا جواب کل دوپہر 12 بجے تک فجر میڈیا کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر دے سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ 12 بجے کے بعد آنے والا جواب ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کوئز میں شرکت کرنا بہت آسان ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 12 اپریل 2025 سے فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ایک سیریز شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری کی حقیقت۔ اس میں ہر سنیچر اور اتوار رات انڈین 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے آخر میں آپ سے ایک سوال
सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होता है, जिसमें सबसे पहले अपना नाम, वालिद का नाम, फिर सिटी और कंट्री टाइप कीजिए और आखिर में अपना मोबाइल नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही मैसेज में टाइप करना जरूरी है। इस क्विज में लकी ड्रॉ के जरिए 3 खुशनसीब लोगों को इंडियन 300 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।